السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اپنا عمل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، دستگیب پر میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی، اور ان میں جو سب سے ضروری بات کہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے اور یہ کیسے کھلتا ہے، میں نے ایک دفعہ بات کیا کہ انشاءاللہ میں اپنے ذاتی دستگیب بتاتا ہوں، مجھے کیسے ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے۔ ایک ویڈیو میں اس کا بیان کرنا مشکل ہے، تقریباً 5-6 ویڈیو اس پہ بھی بن جائے گی۔ تو اگر اور ویڈیو میری ذاتی دستگیب کے بارے میں پسند ہے تو کمنٹس کر لے کہ ہاں بنائے۔ اس میں حقائق بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی کہ اس دستگیب یہ کیسے ہوتا ہے، ملتا کیسے ہے۔ یہ بات تقریباً سن 2014 یا 15 کی ہے یا 16 کی، کہ میں ایک جگہ کام کے سلسلے میں گیا تھا۔ عموماً زندگی میں نے باہر ہی گزاری گھر سے، بچپن سے ہی، کبھی علم کی تلاش میں، کبھی بزنس کی تلاش میں، بس کچھ نہ کچھ۔ اس دوران مجھے ایک کتاب ملی، اور اس کتاب میں ایک عمل تھا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حالات ایسے تھے کہ بزنس جو کر رہا تھا وہ نہیں ملا۔ تمام کتاب تقریباً 3 دنوں میں پڑھا، جو کہ 500 یا 400 صفحات کی کتاب تھی۔ اس وظیفے پر میرا دل آیا اور میں نے وظیفہ شروع کر دیا۔ صبح پڑھا تو شام کو جس مقصد کے لیے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا وہ مقصد پورا ہوا، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، لالچ میں آ جاتے انسان، اس میں بھی دل اطمینان نہیں تھا۔ پھر اور توجہ سے پڑھا، پھر اس سے اچھی چیز مجھے میسر ہوئی۔ اس وقت اصل میں مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن پھر ساتھی نے کال کیا کہ آپ کو یہ چیز ضرورت ہے، آپ آ جائیں، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ تقریباً 5-6 دن میں نے مسلسل یہ وظیفہ پڑھا تھا۔ اس دور میں ملتان میں شاید کام کے سلسلے میں گیا تھا، اور ان دور میں چائنا کی ایک کیبل یعنی بجلی پہ ریلوے کی جو کنیکشن تھی اس میں مجھے کام ملا تھا۔ تو چند 4-5 دن میں نے یہ عمل کیا تھا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کام کی تلاش میں تھا، مجھے ملا، مطلوبہ چیز ملی، پھر عید آئی تو میں آ گیا۔ لیکن یہ صرف اس وقت تک مجھے ضرورت تھی، یعنی پیسوں کی ضرورت تھی۔ تو وہاں پر بھی میرا اچھا وقت گزرا، پھر گھر تک آیا، پھر عید بھی میں نے گزاری۔ لیکن ایک کشمکش تھا، کیونکہ عملیات کی دنیا میں تو پہلے سے تھا، لیکن اس وقت تک عاملین، یعنی جب یہ وظیفہ پڑھ رہا تھا تب بھی ایک عامل سے میں رابطے میں تھا، اور اس ظالم نے میرے 50,000 روپے کھائے تھے، بعد میں بھی کھائے، پہلے بھی کھائے تھے، اسی روحانیت سکھانے کے سلسلے میں 50,000 کے قریب۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جو بہت ہی دردناک ہے۔ پھر میں گھر آیا، پھر اس کے اور کمالات مجھ پہ کھلنے لگے۔ پھر میں نے اس پہ ایک کتاب بنائی، تقریباً 20-25 صفحات کی، ابھی بھی وہ ڈائری میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ اس کا عنوان ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے کمالات۔ میرے لیے بہت ہی اہم تھا، ضروری تھا میں ان باتوں کو نوٹ کر لوں۔ لکھنے کا شوق میرا بچپن سے تھا، کافی ڈائریاں ہیں، انشاءاللہ وقت آنے پر اس کو کتابی شکل بھی دے دوں گا۔ یہ سب سے پہلا میرا عمل تھا دستگیب کا۔ لیکن میں نے 4-5 دن کیا، مجھے مطلوبہ چیز ملی، یعنی مجھے جتنی رقم کی ضرورت تھی وہ مجھے الحمدللہ ملی۔ پھر میں نے اس کو چھوڑ لیا، اور احساس پھر کب ہوا، جب میں نے وظیفہ کو چھوڑا۔ یعنی اس وقت مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہ چیزیں جو مل رہی ہے، جو سہولیات مجھے بار بار قدم قدم پہ چیزیں مل رہی ہے، کیوں ملی۔ شاید میرے دل میں یہ تھا کہ یہ میں محنت کر رہا ہوں، میرے محنت کا صلہ ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اصل میں وہ بات تھی اس وظیفے کی۔ جب میں بعد میں گھر آیا تو تب مجھے احساس ہوا کہ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اس وظیفے کی برکت تھی۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ جب مجھے مرشد نے عملیات کی اجازت دی تو 3-4 دن کے بعد تک میری حالت بگڑی ہوئی تھی۔ جب میں گھر آیا تو احساس ہوا بعد میں کہ یہ تو مرشد نے آپ کے اندر جو قوت ہے، اپنے توجہات منتقل کی،
جو وقت آپ نے گزارا تھا اس آپ کے اندر جذب ہونے کا کچھ وقت لے رہا تھا، آپ میں اتنی طاقت نہیں تھی، اس لیے آپ کی حالت بگڑ گئی تھی۔ تو یہ تھا سب سے پہلا میرا دستغیب کا عمل۔ اب بھی میں بہت سارے لوگوں کو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ پترزہ کا عمل دیتا ہوں، کبھی کبھار میں خود بھی پڑھتا ہوں، لیکن حالات یہی بات کہتا ہوں کہ جب ضرورت پوری ہو جائے تو عمل آگے بھی لے جا سکتے ہو لیکن چھوڑ بھی سکتے ہو، اور میں نے چھوڑا کیونکہ اور وظائف میرے تھے، حالانکہ اس وقت مجھے اتنا شعور نہیں تھا۔ 3-4 اور بھی ہے جس میں نے چند دنوں پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا کہ یکدم مجھے چیز کی ضرورت ہوئی، میں مرشد کی طرف جا رہا تھا، رات سے پریشان تھا کہ پیسوں کے انتظام کہاں سے ہوگا، لیکن دل میں ایک اطمینان تھا کہ تم جانے کا سوچ، آنے کا مت سوچ۔ اور جب صبح ہوئی جانے کے لیے تیاری میں نے کی تو اسی ٹائم مجھے مطلوبہ رقم ملی۔ اب لوگ اس کو پتہ نہیں کس انداز میں سوچیں گے، بعض لوگ مجھ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کریں گے کہ بھئی ہم بھی دیکھیں یہ کیسا، تو ایسا نہیں ہے۔ سچ بات بتاؤ، کوئی جن نہیں آتا، یا ماں کی شکل میں آپ کو پیسے ملتے ہیں، یا بہن کی شکل میں، یا بھائی کی شکل میں، یا دوست کی شکل میں، یا رشتہ دار کی شکل میں۔ وہ بہت کم وقت میں ہوتا ہے کہ آسمان سے گریں گے اور آپ کے کمرے میں بیٹھ جائیں گے، لیکن ایسا میرے خیال سے ابھی تک میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی سبب بن جاتا ہے۔ دستغیب کے متعلق جو لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں، میں نے بھی کی ہے کہ جائے نماز کے نیچے پیسے ملتے ہیں، ان کے لیے چلے ہے، لوگ چلوں کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک پورا عملیات کا ایک شعبہ ہے جس کے بعد یہ چیزیں بالکل ہوتی ہے، ریئل میں ہوتی ہے، لیکن وہ بہت بات کی باتیں ہیں۔ ابھی جو میں یکدم ضرورت کی باتیں ہیں وہ میرا وظیفہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ پترزہ تھا، سب سے پہلا۔ پھر میرا ایک زندگی سے اور بھی تعلق رکھتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ لائف کی دور کی بات ہے، انشاءاللہ اس پہ علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ ہاں یہ بتائے کہ میں اور اپنی یعنی 4-5 میرے دستغیب کے اعمال ہے بیان کر دوں، یعنی اس کو سامنے لاؤ یا نہیں، کیونکہ بعض لوگ اس کو مذاق سمجھیں گے، بعض کہیں گے دکانداری ہے، بعض کیا، لیکن حقائق ہے۔ میں عموماً حقائق سے جب پردہ اٹھاتا ہوں تو گالیوں کے سوا مجھے شاید بہت کم کچھ ملے، لیکن مجھے اس سے فرق پڑے یا نہ پڑے، دوسروں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے جو حقیقت کی دنیا کو جانتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔